وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس الآیہ وقال اللہ سبحانہ وتعالی یسبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کما تدین تدان وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے عزیز و دوستو بزرگو، اللہ رب العالمین کا ذوالجلال والاکرام کا جو ہے حکم ہے اور ان کا فرمان ہے، جو میں نے اللہ رب العزت نے ہم سب کو دنیاوی سارے کام سے فارغ کر کے پاک گھر میں جمع فرمایا، اللہ کرے ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کو پڑھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو جو کہ نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو۔ اور میں نے قرآن کریم کی آیت کو پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں زمین آسمان کے خلا میں درمیان میں جتنے مخلوق ہے اور دیگر جتنے مخلوق ہے، سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے اپنے اپنے بھاشا میں، سب اللہ کی ذکر کرتی ہے، سب اللہ کو یاد کرتی ہے۔ لیکن ہم لوگ کا ڈبل انجن والا جو دماغ ہے اس سے زیادہ ہم چالاک ہیں، جو اللہ کی ذکر کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے۔ لیکن باقی جتنے مخلوق ہیں وہ تمام کے تمام مخلوق جو ہے اللہ کے تابع ہے۔ اللہ رب العزت نے جو فرشتے کو جو کام پہ لگا دیے ہیں وہ کام پہ پورا اٹل ہے۔ کسی کوئی جو ہے رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، کوئی مخلوق کے انتظام میں ہے، کوئی روزی پہنچانے میں ہے، کوئی بارش کے اس میں ہے، کسی کا روح قبض کرنے کے جتنے فرشتے ہیں یہ تمام کے تمام فرشتے اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، کرتے ہیں اور اس کو جو ہے پورا کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کا دماغ ایسا اللہ رب العزت بنایا، ہم لوگ زیادہ سمجھتے ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا قارون کے جیسے بن جائے اور جو ہے ہمارا آخرت جو ہے ابو جہل کے جیسے ہو جائے، دنیا ہمارا شداد کے جیسے بن جائے اور آخرت جو ہے فرعون کے جیسے ہو جائے۔ تو میرے عزیزو دوستو بزرگو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوشیار سمجھ جاؤ، کل قیامت کے دن انسان افسوس کرتے ڈانٹھا کے جیسے ہاتھ کو چاپ کے کھا جائے گا، کاش میں کچھ کر کے آتا تو یہ نوبت نہیں آتی۔ اس وقت کا سوچنا سمجھنا کوئی کام کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، نماز کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور دوسرے جگہ پر اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بری اور بے حیائیوں سے روک دیتی ہے۔ میرے عزیز و دوستو بزرگوں، لیکن یہ بھی یاد رکھو نماز کا جو ہے ترتیب ہوتا ہے، نماز کا ڈھنگ ہوتا ہے، نماز کا جو ہے اس کا وظیفہ ہوتا ہے، اس کا ارکان ہوتا ہے۔ جیسے بھی آڑے ٹیڑے نماز پڑھیں گے، ننگڑا لولا نماز پڑھیں گے، یہاں کنابدو وہاں نستعین والا نماز پڑھیں گے، کہیں پڑھنے کا کچھ کہیں پڑھ رہے ہیں، آڑا ٹیڑے نماز پڑھیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی نماز کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پہ مار دے گا۔ اللہ کہے گا تمہاری ننگڑی نماز، لولی نماز، ہاتھ کٹا گلا کٹا نماز تم ہی لے لو، ہم کو ضرورت نہیں ہے۔
نماز کا ترتیب ہوتا ہے۔ میرے عزیز و دوستو بزرگوں، مسجد نبوی میں کچھ شخص جو ہے نبی کے جو ہے روضے پر پہنچے، لیکن ایک شخص کو میرے نبی کہہ رہے نماز پڑھ کے آؤ۔ وہ گئے، بولے میں نماز تو پڑھ کے آیا، پھر گئے مسجد نبوی میں گئے، نماز پڑھے، پھر نبی کے روضے پر آئے تو میرے نبی نے کہا نماز پڑھ کے آؤ، پھر نماز پڑھ کے آئے، پھر آ گئے تو پھر بولے نماز تو پڑھ رہا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلاصہ ان کو بتایا کہ دیکھو تم جو نماز تم کو بار بار میں کہہ رہا ہوں تم نماز پڑھ کے آئے ہو، نماز کے جیسے نماز تمہاری نہیں ہو رہی ہے، اسی لیے میں تم کو بار بار کہہ رہا ہوں۔ میرے عزیز و بھائی دوستو، نماز صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو تھے، نماز کو پڑھتے پڑھتے، نماز پڑھ کر کے اللہ کے غیب خزانے سے راہ راست لینے کا ایک ذریعہ نماز ہے۔ نماز پڑھ کے بڑے بڑے مسائل کو حل کر لیا کرتے، آج تو ہم سے سر کا درد نہیں جاتا، تو ان کی نماز کیسی تھی؟ اللہ والے کے جو ہے پیر میں پھوڑے آ گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ یہ پھوڑے سے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتی ہے، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ پھوڑا کاٹا جائے ورنہ خطرہ ہو سکتی ہے۔ اب نماز پڑھ رہے، اب ان کے گھر کے لوگوں نے پھوڑے کاٹ لیے اور سلام پھیر کے دیکھے تو سامنے بیٹھے، تو اللہ والے کہہ رہے کہ میں سمجھ گیا تم لوگ پھوڑے پہ حملہ کرنے آئے، تو بیٹھنے والوں نے کہا حملہ نہیں، پہلے پھوڑا کاٹ دیا، ان کو نماز میں خبر بھی نہیں۔ تو ان کی کیسی نماز جاندار تھی، آج ہماری نماز کیسی ہے؟ نماز کا ترکیب معلوم نہیں۔ میرے عزیز و بھائی بزرگوں دوستو، الہی پاڑا والوں، نماز کو سیکھو۔ ایک شخص 40 سال سے نماز پڑھا، اس کی نماز اللہ قبول نہیں۔ نماز کا ترکیب ہوتا ہے۔ اب گاڑی چلاتے ادھر کا انڈیکیٹر ہوتا ہے ادھر کا ہوتا، ہم کو ادھر پلٹنا ادھر کا انڈیکیٹر مارتے تو ایکسیڈنٹ ہوگا کہ نہیں؟ ذرا سوچو، دو سائڈ میں انڈیکیٹر ہے، ہم کو ادھر دائیں طرف پلٹنا ہے لیکن بائیں طرف کا انڈیکیٹر مارا تو پیچھے والا ٹھوکے کہ نہیں؟ تو ہر کوئی دنیا کے اندر ترکیب ہے، تو نماز کی اسلام کے اندر تو ترکیب نہیں ہے، ترکیب ہے لیکن ہم دھیان نہیں دیتے۔